أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن تم تمام لوگوں سے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کون سی نعمتیں؟ جو ہمیں دنیا کے لیے رب کریم نے عطا کی، چھوٹی سے چھوٹی نعمت سے لے کر بڑی سے بڑی نعمت تک جو ہمیں ملی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج الحمدللہ جس فکر کے لیے اور جس ذکر کے لیے ہم سارے حاضر ہوئے ہیں، آپ نے اشتہار میں بھی پڑھا کہ حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ کے نیچے تمام خاندان، تمام ادارے سے متعلق، اور اس کے بعد امت محمدیہ کے ہر فرد کے لیے آج کی یہ محفل ثواب بھیجنے کے لیے ہے. عزیزات محتشم، ایک اللہ کے ولی اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور یہ آیت پڑھ کر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. توجہ رکھیے اور آپ بیٹھ جائیے بچوں. یہ کیوں چل پھر رہے ہیں؟ اب مجھے چلتے نظر نہیں ہے، چل پھر بیٹھ جائیے آپ. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن عظیم میں. آپ جن خوبصورت جذبات کے ساتھ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور خود اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ان تمام بزرگوں کی نسبت سے ان کی بارگاہوں سے فیض سے جھولیاں بھرنے کے لیے آپ یہاں تشریف لائے. موسم اور موسم سے متعلق چیزوں نے ڈسٹرب کیا، ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے صدقے سے ہمارے جسموں سے جو پسینہ نکلا وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی گارنٹی ہے. میں سمجھتی تھی کہ ٹائم گزر جائے گا اور آج شاید میں کچھ بیان نہ کروں، لیکن آپ کی محبت نے، آپ کے جذبے اور استقامت نے اور انتہائی اطمینان سے اس طرح بیٹھنے نے میرے دل کو اتنی خوشی عطا کی کہ مجھے لگا کہ ہم جو سیکھتے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا اثر آ گیا ہے. تو مجھے ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی اور ان کی مجلس کا منظر یاد آ گیا، اور میں نے سوچا کہ دل تو نرم ہوئے پڑے ہیں، پسینہ اتنا بہہ گیا ہے کہ اب دلوں کے اندر محبت اور بڑھ گئی ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ہم ایک بات وہ کر لیں جس سے ہمارے دلوں کے اندر تک اللہ کی بخشش کا وہ جذبہ پیدا ہو جائے، اور آج ہم ایک تبدیلی لے کر یہاں سے اٹھیں، ایک چینج لے کر یہاں سے اٹھیں اور اپنی زندگی اور آخرت کی ایک گہری سوچ لے کر اٹھیں جو ہمارے دلوں کو بدل دے اور صبح سے لے کے رات تک ہمیں احتساب کے لیے تیار کر دے. آئیے دیکھتے ہیں وہ منظر کیسا تھا. وہ ایک اللہ کا ولی تھا، اس نے آگ جلا رکھی تھی. آگ جلا کر اس کے اوپر ایک توا رکھا ہوا تھا. میری طرف دیکھیے گا، ایک توا رکھا ہوا تھا اور اس توے کے نیچے آگ جل رہی ہے. لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے ولی نے آیت پڑھی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لوگوں اس دن ہر چیز کا حساب دینا ہے. کہاں دینا ہے؟ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دینا ہے. وہ دربار کا عالم کیا ہوگا؟ نیچے زمین تانبے کی طرح تپی ہوگی، آسمان قہر برسا رہا ہوگا، ننگے پاؤں ننگے جسم آپ کھڑے ہوں گے.
अल्लाह ने हर चीज का सवाल करना है। बताओ मैंने नेमतें दी थी, तुमने कहाँ खर्च की? लोगों की समझ में बात आई, कुछ नहीं आई। अल्लाह के वली उठे, कहा वहाँ हिसाब देने की कैफियत पता है क्या होगी और किस किस के लिए हिसाब देना आसान होगा। वो उठे, नंगे पाँव थे, तवे के नीचे आग जल रही थी, नंगे पाँव तवे के ऊपर खड़े हो गए। क्या समझ आई? अल्लाह का वली जलती आग के ऊपर रखे हुए तवे के ऊपर खड़ा हो जाता है और खड़े होके कहता है, लोगों मैंने आज सुबह सूखी रोटी खाई थी, ये मेरा आज का हिसाब है, आओ तुम भी बारी बारी इस तवे के ऊपर खड़े होके अपना हिसाब दो, तुमने आज क्या खाया? आज बताओ कि तुमने क्या खाया। अजीजाते मोहतशम, अब हर बंदा चीखे मार मार के रोने लग गया। कोई बंदा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो किस तरह से इस चीज़ का हिसाब देगा। हर बंदा रो रहा है, दाड़े मार रहा है, चीख रहा है। अल्लाह के वली ने उन लोगों की तरफ देखा और कहा कि लोगों, आज अगर इस तवे के ऊपर खड़े होकर तुम्हें हिसाब देना नामुमकिन और मुश्किल लग रहा है, तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो कि उस तांबे की तरह तपी हुई ज़मीन के ऊपर नंगे पांव खड़े होकर पूरी ज़िंदगी की नेमतों का हिसाब कैसे दो। हमारी ज़िंदगी में इस फिक्र की ज़रूरत है। अजीज़ाते मोहतशम, जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में आए तो हमें ये सीखने को मिलता है, उनके फैज़ान से हमारी आंखें ज़ाहरी नहीं बल्कि दिल की आंखें भी खुलती हैं और हमें समझ आती है कि हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। क़यामत का मंजर क्या होगा? ये सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम की तशरीह में आइए हदीस पाक का वो सफ़ा उठाते हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा और हर बंदा जब अपनी जगह पे खड़ा होगा, आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमन अब्दा यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन उम्रिही फी मफ़ना वअन इल्मिही फीमा फ़अल वअन मालिही मिन ऐना इक्तसबा वफ़ीमा अनफ़क़ा वअन जिस्मिही फ़ीमा बला। क़ाल हाज़ा हदीस हसन सहीह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, क़यामत के दिन किसी बंदे के दोनों कदम अपनी जगह से हटेंगे नहीं जब तक रब उससे 5 सवाल करके उनका जवाब नहीं ले लेगा। 5 सवाल करके, ये मुझसे भी होंगे, आपसे भी होंगे, सारी कायनात से 5 सवाल किए जाएंगे और फरमाया कि कदम अपनी जगह से हट नहीं सकेगा जब तक कि आप इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेंगे। और सवाल क्या होगा? मैंने 5 सवाल आपके सामने हदीस पाक पेश की कि यहाँ तक कि उससे ये ना पूछ लिया जाए कि उसकी उम्र के बारे में, कि उसे किन कामों में उसने अपनी उम्र को खर्च किया, फिर उसकी जवानी के बारे में कि उसने अपनी जवानी कहाँ खर्च की और किन कामों में उसे लगाया, फिर उसके इल्म के बारे में कि जो इल्म उसने हासिल किया उस पे उसने अमल कितना किया, और उसके माल के बारे में कि उसने माल कहाँ से कमाया और माल कहाँ खर्च किया। ये सारी बातें उससे पूछी जाएंगी और पूछा जाएगा कि जो जिस्म अल्लाह ने तुझे दिया था, अल्लाह फरमाएगा जो मैंने तुझे दिया था वो जिस्म तूने कहाँ खर्च किया। हम शिराने मोहतरम, आप ज़रा सोचिए, सारी ज़िंदगी हमने कहाँ गुजारी? हिसाब है? अल्लाह के वली ने एक दिन का हिसाब मांगा, कहा तवे पे खड़े हो जाओ। मैंने तो सूखी रोटी खाई थी, पैरों को आग ने कुछ असर नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आराम से मट्टी की ज़मीन की तरह तवे पे खड़े हुए। कहा लोगों, मैंने तो आज सूखी रोटी खाई थी, मेरा इतना सा हिसाब है। और ये क्या कि तवे से नीचे उतर आए। कहा बारी बारी आओ, तुम भी खड़े होके बताओ कि तुम्हारा आज का हिसाब क्या है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि तवे पे आके खड़े होकर बता सके कि मेरा हिसाब क्या है। एक दिन की बात है, पूरी जिंदगी जवानी, अधेड़पन,
بڑھاپا، موت تک کا وقت جو ہمارا گزر رہا ہے، ہر دن اور ہر رات تک ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں۔ عزیزات محتشم، آپ پراپرٹی ڈیلر ہیں، آپ نے شہر پورا خرید لیا، آپ نے کالونیاں بنا لی، آپ نے سوسائٹیز بنا لی، آپ نے گھر خرید کر بیچنا شروع کر دیے، بینک بیلنس اتنا بڑھایا کہ کئی بینکوں میں اربوں روپیہ جمع کر لیا، آپ کے کام ان میں سے کچھ بھی آنے والا نہیں۔ تو پھر کس کمائی کی بات آپ وہاں کر سکیں گے؟ کون سی کمائی ایسی ہوگی جس کا جواب آپ رب کی بارگاہ میں پیش کر کے مطمئن ہوں گے کہ مولا میں نے وہ کمائی کی جو نہ ڈوبنے والی تھی، نہ ختم ہونے والی تھی، نہ نقصان میں جانے والی تھی، نہ خسارہ ہو سکتا تھا۔ میری کمائی ایسی ہے کہ اس کا پروفٹ ہی پروفٹ ہے، اس کا نفع ہی نفع ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اے رب، میں تیری بارگاہ میں آیا تو میرے پیچھے بھی میری کمائی کا پروفٹ مجھے ملتا رہا، اس کا فائدہ مجھے پہنچتا رہا۔ یہ وہی کمائی ہے جس کا ذکر ابھی ماشاءاللہ بڑے جذبے سے عزیزہ شبانہ لطیف نے کیا، عزیزہ مسرت ہاشمی نے کیا، اور یہ آپ کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور آپ تک یہ میسج کنوے کر رہی ہیں کہ آج آپ سارے جو یہاں تشریف لائے ہیں یہ کسی کی کمائی ہے، یہ کسی کی کمائی ہے۔ تو پروفٹ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے، اور یہ پروفٹ پیچھے جا رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سینہ بسینہ پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور اگر ہم اس سارے کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو اس کی ایک جھلکی ہمیں 12 ربیع الاول کو نظر آتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے یقین کامل ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا ہمارے والدین کو رب کریم بلائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ میرے بندو تم نے کیا کمائی کی، اور جو کمائی کی وہ خرچ کہاں کی؟ آج ساری زندگی سر جھکا کے جینے والے وہ والدین وہاں سر اٹھا کر بتائیں گے کہ مولا تیرے حکم سے ایک بار برابر بھی روگردانی نہیں کی، نہ اپنی اولاد کے لیے مال جمع کیا، نہ اپنی زندگی میں مال بچا کے رکھا، جو تو نے دیا تیرے دین پہ خرچ کر دیا، اور جو تیری دی ہوئی اولاد پہ خرچ کیا، پھر خرچ کر کے اس اولاد کو بھی تیری راہ میں خرچ کر دیا۔ تو وہ وقت ہوگا جب انشاءاللہ ان والدین کے سر جھکے نہیں ہوں گے، شرمندگی نہیں ہوگی، وہ سرخرو ہوں گے۔ اور یہ بات سچ ہے، ہم نے کبھی اپنی ساری زندگی میں اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو مال کی ہوس میں نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے مال کی طلب نہیں کی، انہوں نے مسکینی مانگی اور انہوں نے قناعت مانگی۔ اللہ نے جو دیا اس پہ قناعت کی، اور جو ملا اسے خرچ کر دیا، اولاد کو خرچ کرنے کی ترغیب دی، اپنے جسم تک خرچ کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا اجر ہے، ہماری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج اس رب کریم نے ہمیں اس قابل کیا۔ اگر والدین کی اتنی خوبصورت دعائیں نہ ہوتی تو شاید آج ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے، نہ جانے زندگی کی سال میں ہوتی، کلمہ بھی پڑھ سکتے کہ نہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے کہ نہیں، لیکن آج مجھے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کہ ان ماں باپ کی دعاؤں نے نہ صرف خود قرآن پڑھنے کے بلکہ لاکھوں لوگوں کو قرآن پڑھانے کے قابل کر دیا۔ یہ سب ان کی کمائی ہے، اور یہ جو چل رہا ہے یہ ان کا شروع کیا ہوا کاروبار چل رہا ہے، وہ کاروبار جس میں سارا پروفٹ خود ان کے نام پہ جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے پیچھے تک ان کے والدین ہوں یا اولادیں ہوں یا عزیز و اقارب ہوں یا ہمارے اساتذہ اکرام ہوں یا ہمیں رہنمائی دینے والے مرشد ہوں، یہ سب حصے ان کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ آپ سب کا تشریف لانا، محبت کا اظہار کرنا، یہ سب بھی ان روحوں کی برکت ہے جن کا فیض آپ کے سینوں میں بھی جا رہا ہے، اور وہ فیض ان کے نام سن کے جب مچلتا ہے تو اٹھا کے ان کی بارگاہ میں لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ان تمام
طالبات، ان تمام معلمات جن سے کئی بار اب مہک رہے ہیں، انہیں اللہ سلامت رکھے اور انہیں اپنے اپنے بزرگوں کے لیے، اساتذہ کے لیے اللہ کریم ایسا شاندار صدقہ جاریہ بنائے کہ یہ باغات کھلے رہیں، ان کی خوشبو سے علاقے معطر رہیں، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ اپنی شان سے بہت بڑے بڑے کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کی پاکیزہ روحوں کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب کرے، اور ان کے صدقے سے ہماری یہ حاضریاں قیامت کے دن ہمارے بھی کام آ جائیں۔